السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیر ڈیفنس ڈائریکٹر کے ساتھ۔ کارگل کی جنگ میں بھارت کے MiG 21 اور MiG 27 طیاروں کو مار گرانے کے علاوہ Mi-17 ہیلی کاپٹر کو گرانے والا شاندار پاکستانی ہتھیار انزا میزائل تھا۔ یہ شولڈر فائرڈ مین پیڈ میزائل ہے جو پاکستان نے 1988 میں بنانا شروع کیا تھا، کیونکہ اس وقت اسٹرنگر میزائلوں نے افغانستان میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور جنگ کا پاسا ہی پلٹ کر رکھ دیا تھا، اس لیے پوری دنیا میں مین پیڈ میزائلوں کا بہت چرچا ہو رہا تھا۔ پاکستان نے اپنی ضروریات کے لیے اسٹرنگر میزائل تو خریدے تھے، لیکن پھر کوہٹا ریسرچ لیبارٹری نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا اور 1987 میں یہ ان کی تیاری جو ہے کوہٹا ریسرچ لیبارٹری میں شروع کی گئی۔ اس میزائل کی تیاری کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نیچی پرواز کرنے والے طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا جا سکے، کیونکہ انڈیا کے پاس MiG-23 اور جیگوار طیارے جو ہیں وہ بہت نیچی پرواز کر سکتے تھے، اس لیے خاص طور پہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ میزائل بنایا گیا تھا۔ شروع میں اس میزائل کی رینج اور کارکردگی کم تھی، لیکن انزا MK2 اور انزا MK3 جدید ترین آلات سے لیس ہیں۔ برطانوی ذرائع کا کہنا ہے کہ انزا میزائل روسی مین پیڈ SA-7 کی پاکستانی شکل ہے، جس کی بنیاد پر چین نے HN-5 میزائل بنائے تھے۔ بہرحال انزا 1 میزائلوں کی پاکستان میں تیاری بہت بڑی کامیابی تھی اور پاک فوج کے لیے 1989 سے لے کر 1998 تک 1000 میزائل بنائے گئے۔ انزا 2 1994 میں متعارف کرایا گیا۔ یہ میزائل اپنے پہلے ماڈل کے مقابلے میں کافی حد تک جدید تھا۔ اس میں انفراریڈ ہومنگ سیکر اور برانڈ جو ڈول برانڈ جو فلیئرز اور دیگر اس طرح کے آلات لگائے گئے تھے اور اس کی ٹیکنالوجی بہت بہتر تھی۔ اس میں نصب کیے گئے جو آلات تھے اور ٹیکنالوجی تھی اس کے بارے میں بعض ماہرین اور ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو آلات تھے پاکستان نے امریکہ سے جو ہے وہ امپورٹ کیے تھے یا امریکہ سے اسمگل ہوئے تھے۔ بہرحال اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ بہرحال دنیا میں چند بہترین مین پیڈ میزائلوں میں انزا MK2 میزائلوں کا جو ہے وہ شمار ہونے لگا۔ 1994 سے لے کر 2020 تک ایسے 2450 میزائل بنا کر پاکستانی فوج کے حوالے کیے گئے۔ انزا MK3 بہت جدید میزائل ہے، جس میں جدید ترین الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز سسٹم لگائے گئے ہیں اور یہ میزائل عالمی سطح پر چوتھی نسل کے مین پیڈ جو میزائل ہیں ان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کو بہت ہی بہترین ہتھیار مانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ملیشیا نے بھی پاکستان سے 2002 میں ان میزائلوں کو خریدا تھا اور ایسے 600 میزائل ملیشین آرمی کو جو ہے وہ فراہم کیے گئے تھے۔ بھارت نے 2002 میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے کشمیری مجاہدین کو ہتھیار فراہم کیے ہیں جن میں انزا میزائل بھی شامل ہیں۔ بہرحال انزا میزائلوں کی برآمدگی اور ان کو پکڑنے کا بہت شور مچایا گیا تھا، لیکن یہ جو میزائل ہیں جو دکھائے گئے وہ بنیادی طور پر انزا میزائل نہیں تھے اور یہ اس کی روسی شکل ہی تھی۔ پاکستان نے ڈرون حملوں کے دوران 2008 میں انزا میزائلوں سے ڈرون ہتھیاروں کو گرانے کا مظاہرہ کیا تھا۔ مظفر گڑھ میں ان میزائلوں کا ٹیسٹ کیے گئے تھے اور پاک آرمی نے کئی مرتبہ ان میزائلوں کا تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے یہ شاندار میزائل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت ان کو اس کی اجازت دے تو۔ ان میزائلوں کی رفتار تقریباً 600 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ یہ میزائل 500 سے 6000 میٹر تک مار کر سکتے ہیں اور پورے وزن کے ساتھ ان کو جو ایک فوجی اٹھاتا ہے تقریباً 18 کلو گرام وزن ہوتا ہے، جس میں سے میزائل کا جو وزن ہے وہ تقریباً 11 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس میں جو پے لوڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 1.42 kg ہوتا ہے اور یہ دشمن کو پیچھا جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے کرتا ہے۔ پاکستان ان میزائلوں کو بہت جو ہے وہ وسیع پیمانے پر استعمال کر رہا ہے۔ نہ صرف اس کو مین پیڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ ان میزائلوں کو پاکستان کی جو آرمی ہے